अक्सर इंसानों की फितरत में क्यूरियोसिटी यानी कि तजस्सुस बहुत ज़्यादा होता है। वो चीज़ों की तह तक पहुंचना चाहते हैं, चीज़ों को जानना चाहते हैं, मुख्तलिफ बातों के हवाले से मालूमात हासिल करना चाहते हैं। ये बहुत सारे इंसानों की फितरत का हिस्सा है असल में। और यही चीज़ एक्चुअली इंसान को इंसान बनाती है। सोचते हैं तभी क्यूरियोसिटी होती है ना। लेकिन मामला तब खराब होता है जब इंसान को सवालात के जवाब नहीं मिलते और फिर वहां पर खुद साख्ता जवाबात बनाए जाते हैं और इसी से फिर कंस्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेती हैं। यानी कि हकीकत का पता ना हो, फिर तुक्के लगा लगा के कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। पिछले एपिसोड में अहराम मिस्र के हवाले से जो कंस्पिरेसी थ्योरीज बनी हुई थी कि ये कोई एलियंस ने बनाया हुआ है या किसी ऐसी सिविलाइजेशन ने बनाया था इजिप्शियन से भी पहले, जो कि बहुत शानदार किस्म के थे और टेक्नोलॉजिकली पता नहीं कहां से कहां पहुंचे हुए थे, इजिप्शियंस ने नहीं बनाया था। इस मिथ को हमने बस्ट किया था और इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया था कि इजिप्शियंस ने ये कैसे बनाया था। ये उन्हीं की ही तख्लीक है, पैरामिड्स उन्होंने ही बनाए हुए हैं और ये क्रेडिट उनसे कोई छीन नहीं सकता। तारीखी सबूत इस चीज के मौजूद हैं कि ये इन्हीं की तख्लीक है। आज एक और मिथ को बस्ट करने की कोशिश करते हैं और ये जो मिथ है हमारे रीजन से जुड़ी हुई है, यानी कि साउथ एशिया से जुड़ी हुई है। आज के पाकिस्तान का अगर आप माजी देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ी शानदार सिविलाइजेशन हुआ करता था पास्ट में। मौजूदा जो पाकिस्तान है यहाँ पर किसी दौर में इन्हीं लोगों पे मुश्तमिल, ये जो आप आजकल के पाकिस्तानी देख रहे हैं ना, इसमें सिंधी, इसमें सराइकी, इसमें पंजाबी, कश्मीर तक जो आपको लोग नजर आ रहे हैं, इन सब की मुश्तरका एक तहजीब हुआ करती थी, एक ही कौम हुआ करती थी जिसको कहते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। 5000 साल से ज्यादा पुराना, अहराम मिस्र से भी पुराना एक इनका नाता है सिविलाइजेशन से। इसको उर्फ आम में इंडस वैली सिविलाइजेशन तो कहते ही है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा शहर है दैट इज मोहनजोदड़ो, जो कि आज के पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के अंदर पाया जाता है। लेकिन मोहनजोदड़ो के हवाले से काफी सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज इसलिए मौजूद हैं बिकॉज मोहनजोदड़ो जो है ना, उसकी स्क्रिप्ट को कोई नहीं आज तक पढ़ पाया, समझ पाया कि ये क्या लिखा हुआ है, सील्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है। खुदाई की गई वहां पर, बहुत कुछ बरामद हुआ, लेकिन चूंकि उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाए आज तक माहिरीन, तो लिहाजा मोहनजोदड़ो के सीक्रेट्स जो है वो अभी तक नहीं खुल पाए। 10% सिर्फ मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई है, 90% मोहनजोदड़ो आज भी जमीन के नीचे छुपा हुआ है। बल्कि अभी हाल ही में 2-4 महीने पहले लेटेस्ट अपडेट आपको बता दूं, लेटेस्ट अपडेट यह है कि 2-4 महीने पहले मजीद एरिया की थोड़ी सी खुदाई की गई है वहां पर मोहनजोदड़ो में। बाकी का जो सिटी है वो जमीन के अंदर मौजूद है, लेकिन अभी तक जो खुदाई की गई है इस हिसाब से भी काफी ज्यादा कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाई गई हैं, मार्केट में फ्लोट की गई हैं। उसमें से एक थ्योरी ये भी फ्लोट की गई है इस बड़े सवाल के हवाले से कि मोहनजोदड़ो आखिर खत्म कैसे हुआ, ये लोग गए तो गए कहाँ, क्योंकि इतना बड़ा शहर था, हजारों की तादाद में यहाँ की पॉपुलेशन थी, लेकिन यहाँ तो ना इतने कंकाल मिले हैं, यानी कि कोई स्केलेटन्स इतने ज्यादा नहीं मिले, ले दे के कोई 25-30 स्केलेटन्स हार्डली मिले हैं, या यहाँ इतने कोई ज्यादा नहीं मिले, तो बाकी लोग कहाँ गए। तो इस पे कंस्पिरेसी थ्योरीज तरह तरह की बनाई गई हैं कि मोहनजोदड़ो के लोगों के साथ क्या हुआ था। उन्हीं में से एक कंस्पिरेसी थ्योरी एक बड़ी ये बनाई गई है कि कोई न्यूक्लियर हमला यहाँ पर हुआ था और उसके नतीजे में लोग मारे गए 5000 साल पहले, न्यूक्लियर हमला ना। ये भौंडी थ्योरी किन लोगों ने प्रोमोट की हुई है, ज्यादा भारतीयों ने। भारत के अंदर बदकिस्मती की बात है, एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट किस्म का हिंदू इंतहा पसंद तबका ऐसा है जो कि शदीद तरीन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, और यही इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पर उनको मजबूर करता है कि वो रीजन में और बियॉन्ड कोई भी एडवांस तहजीब देखते हैं या कोई भी इस तरह की तारीखी जगह देखते हैं तो फिल फॉर उसके ऊपर कब्जा या क्लेम जताने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पूर्वज थे, ये हम ही थे असल में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हवाले से भी वो दावे ठोकते रहते हैं कि ये हम थे, हालांकि एज आई सेड इनका कोई लेना देना नहीं था, ये डिफरेंट तहजीब थी। इसका वैदिक सिविलाइजेशन से जो कि भारत के अंदर हुआ करती थी कोई ताल्लुक नहीं था।
سندھ ہمیشہ سے ہند سے الگ رہا ہے، ہند کی ایک سیپریٹ انٹیٹی رہی ہے، سندھ کی سیپریٹ انٹیٹی رہی ہے، انڈس ویلی سیولائزیشن سندھ کا حصہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ تھیوری اس لیے بنائی گئی کیونکہ جو وید ہیں، ویدوں کے اندر اور پرانے کتابوں کے اندر کوئی برہمسترا نام کے ویپن کا ذکر ملتا ہے جو کہ شہر کے شہروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ لی جاتی ہے وہاں پہ کہ جی یہ کوئی پتہ نہیں نیوکلیئر قسم کا کوئی چیز ہے اور موہنجو دڑو غالباً اس سے تباہ ہوا تھا، لیکن اٹس ناٹ ٹرو۔ اچھا، اب ان نیوکلیئر کا یہاں پر جو تھیوری ہے وہ آخر کس بیسس پہ کی گئی؟ کیونکہ موہنجو دڑو میں ایک حیرت انگیز بات ضرور ہے کہ موہنجو دڑو کی جب کھدائی ہوئی ہے تو موہنجو دڑو کی کھدائی کے دوران یعنی کہ وہاں پر صرف کاپر اور یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ملی، بلکہ وہاں پہ کچھ ایسے پتھر اور کچھ ایسی برکس ملی ہیں جو کہ گلاس کی طرح، شیشے کی طرح پگھلی ہوئی ہیں، مٹی سے بنے ہوئے برکس اور پتھر، لیکن پگھلے ہوئے ہیں، یہ ملی ہے وہاں سے۔ تو یہ تو دو صورتوں میں ہوتا ہے، پہلا تب جب کہ یعنی اس آبجیکٹ کو، اس اینٹ کو، برک کو یا پتھر کو آپ 3000 ڈگری سیلسیس کا گرمی دیں، اتنی زیادہ۔ اب یہ تو نیوکلیئر کے بنا ممکن نہیں ہے، ایک تو آپ ہاتھ سے خود ہی ایسی کوئی گرمی پیدا کریں جو کہ اتنی زیادہ ہو، دوسرا نیوکلیئر کی صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو پتھر ملے ہوئے ہیں ان کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ یہاں نیوکلیئر حملہ ہوا تھا غالباً، اسی لیے پتھر پگھلے ہوئے ملے ہیں وہاں سے کچھ جو پتھر ہے۔ اچھا، اس سوال پہ آتا ہوں، اس کا جواب آج ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اس متھ کو بسٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان باتوں میں کس حد تک سچائی ہے۔ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ موہنجو دڑو اربن پلاننگ کا ایک شاہکار تھا، شاید ہی دنیا میں آپ کو اتنا زیادہ ویل پلانڈ کوئی شہر اتنا پرانا ملے۔ 5000 سال پہلے ڈرینیج سسٹم شہر میں بنا ہوا ہے، ریزیڈنشل بلاکس الگ ہیں، مارکیٹس الگ ہیں، پہلی شہری حکومت وہاں پر، سٹی گورنمنٹ، ہر گلی کے، ہر ریزیڈنشل اسٹریٹ کے شروع میں ڈسٹ بن بنے ہوئے ہیں۔ صبح صبح میونسپلٹی کی گاڑی آتی تھی، بیل گاڑیاں، ڈسٹ بن خالی کرتے تھے، رات کو گھر والے اپنے سارا کچرا اس میں ڈالتے تھے، ڈسٹ بن خالی کر کے صبح کو میونسپلٹی کی گاڑیاں دور سے باہر کچرے کو ڈمپ کر کے آتی تھی۔ 40,000 سے زیادہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ لوگ رہتے تھے اور اتنا ویل پلانڈ یہ سٹی تھا۔ لیکن پھر اچانک سے کوسچن یہ ارائز ہو رہا ہے کہ اس کو ہوا کیا پھر؟ اگر ایسا بڑھیا شہر ہے اور بنا ہوا بھی ٹھیک ٹھاک تھا، خالی کیسے ہو گیا؟ خالی کیسے ہو گیا؟ بندے کدھر چلے گئے؟ لوگ کدھر چلے گئے؟ اور یہ برکس کا کیا راز ہے؟ یہ جو برکس وہاں پر اس طرح سے ملے ہیں ان کا کیا راز ہے؟ سب سے پہلے اس گلاس کی طرح پگھلے ہوئے برکس کے اوپر آتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہوگا۔ دیکھیں، اس کا ایک تو سبب یہ ہو سکتا ہے کہ میٹیورائٹ جو ہے نا وہ ایئر بسٹ ہوا ہو، ایسا پہلے ہوا ہے پاسٹ میں۔ 1908 میں کہا جاتا ہے سائبیریا میں ایک ایسا ایونٹ ہوا تھا، آسمان میں میٹیورائٹ جو ہے وہ بلاسٹ ہو گیا تھا، 2000 اسکوائر کلومیٹر پہ جنگل جو تھا وہ تباہ ہو گیا تھا 1908 میں۔ وہ زمین پہ نہیں گرا تھا، وہ آسمان میں اس طرح سے پھٹا تھا۔ تو ممکن ہے کہ موہنجو دڑو میں بھی ایسی ہی کوئی چیز ہوئی ہو، کیونکہ اگر یہ نیوکلیئر ایونٹ ہوتا نا تو سارے ایریا میں ریڈیشن ہوتے نا، لیکن ریڈیشن تو نہیں ملے اس طرح کے۔ جو جب ریڈیشن نہیں ملے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی اس طرح کا کوئی نیوکلیئر حملہ 5000 سال پہلے ہوا تھا؟ یہ کوئی قدرتی نیچرل کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے۔ میٹیورائٹ جو ہے وہ آسمان میں بسٹ ہوا ہے غالباً، جس کے نتیجے میں یہ جو اس طرح کی چیز ہے وہ ہوئی ہے پتھروں کے ساتھ یا کچھ برکس کے ساتھ۔ سارے برکس بھی ایسے نہیں ہیں، چند برکس اور پتھر ایسے ملے ہیں، سارے نہیں ملے۔ تو اس کی ایک پاسبل تھیوری یہ ہو سکتی ہے۔ ناؤ یہاں پر جو دوسرا سب سے بڑا سوال ریز کیا جاتا ہے کہ یہ شہر تباہ کیسے ہوا، اس حوالے سے پھر اگین طرح طرح کی کنسپریسی تھیوریز ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کسی نے ان کے اوپر حملہ کیا، کوئی کچھ اور کہتا ہے۔ کنسپریسی تھیوریز جو ہوتی ہیں نا، چونکہ وہ سننے میں اٹریکٹیو لگتی ہیں تو انسانی ذہن جو ہے نیچرلی اس طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ موہنجو دڑو کی ویرانی کے حوالے سے یا یہ شہر کیسے تباہ ہوا، اب ایک تو ایک چیز یہ بھی کنفیوزنگ ہے کہ تباہ بولنا چاہیے یا ویرانی بولنا چاہیے۔ تباہ کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹلی ڈسٹرائے ہو جانا،
لیکن ویرانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر رہنے کے لیے چلے جائیں۔ اس شہر کی ویرانی کہنا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ اگر تباہ ہوتا تو ڈھانچے ملتے، انسانی واقعات وہاں سے ملتی، ایسا تو کچھ زیادہ نہیں ملا۔ مطلب ڈھانچے ملے ہیں وہاں سے، اسکیلیٹنز ملے ہیں، لیکن اتنا بڑا شہر ہے اور اسکیلیٹن کچھ ہی ملے ہیں، تو یہ تباہی والی تھیوری بھی کچھ زیادہ ہضم نہیں ہوتی۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ جو لاجیکل وجہ لگ رہی ہے اس کے حوالے سے وہ یہ لگ رہی ہے کہ یہ بہت بڑا چونکہ شہر تھا، اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کے لیے رہنے کے لیے ریسورسز چاہیے ہوں گے، اوبیسلی ان کا کھانا پینا، ان کا پانی، ان کے کپڑے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ دریائے سندھ کے کنارے پہ، انڈس ریور کے کنارے پہ چونکہ یہ شہر آباد تھا، تو ممکن ہے کہ انڈس ریور نے یہاں سے اپنا جو راستہ ہے وہ چینج کیا ہو، یہ ہم ہزاروں سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر دریا کا راستہ تبدیل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ان کا ٹریڈ جو ہوتا تھا دریا کے راستے سے ہوتا تھا، تو دریا چینج ہونے کی وجہ سے، اس کا راستہ چینج ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ یہاں پر سپلائی چین کا ایک کرائسس پیدا ہو، جس کی وجہ سے یہ شہر اپنے آپ کو سسٹین نہ کر پایا ہو۔ یعنی یہاں پر رہنے کے لیے سویدھائیں جو ہیں، جو کہ پہلے بہت زبردست قسم کی موجود تھی، ہو سکتا ہے کہ اس میں کمی آئی ہو، اور پھر لوگ اس شہر کو چھوڑ کر ارد گرد چھوٹے چھوٹے شہر، ٹاؤن یا گاؤں انہوں نے بسائے ہوں، ڈیو ٹو ریسورسز کی قلت، ریسورسز کی شارٹیج، دوسری جگہوں پہ جا کے رہ رہے ہوں، اور پھر انہوں نے وہاں پر ایک نئی ابتدا کی ہو، اور ایز اے ریزلٹ یہ شہر جو ہے وہ سکڑتا چلا گیا ہو اور آخر میں ویران ہوا ہو۔ یہ تھیوری زیادہ مناسب محسوس ہو رہی ہے۔